اصل میں اس کتاب کا درس جو ہے وہ شعبان یعنی گزشتہ سال بھی ہوا تھا، شعبان میں روک دیا گیا تھا، تو اس مقام تک اس کا درس ہو چکا تھا، اور چونکہ وہ لوگ بھی شامل ہونا چاہ رہے ہیں اس لیے میں کچھ حصے کا اعادہ کروں گا جس کا درس ہو چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ شرح العقود رسم المفتی علامہ سید محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اصول افتاء میں ہے، اور اس میں جگہ جگہ انہوں نے کافی مشکل مسائل کا تذکرہ کیا ہے اور مختلف عبارتوں سے اپنی بات کو مدلل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جو بات شروع ہو چکی ہے کہ امام کے قول پر فتویٰ ہے، تب تک جب تک کہ امام کے علاوہ اصحاب مذہب سے کسی اور کے قول کو ترجیح نہ دی گئی ہو۔ اگر کسی اور کے قول کو صحیح قرار دے دیا گیا، یعنی مشائخ نے صحیح قرار دیا یا ترجیح دی، تو پھر امام کے قول پر نہیں بلکہ اس دوسرے قول پر فتویٰ ہوگا۔ اسی پر بحث جاری ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ اس سے مراد یعنی امام کے علاوہ کسی دوسرے کے قول پر فتویٰ دینا یہ تبھی ہوگا جبکہ وہ دوسرا قول تغیر احوال و زمان پر مبنی ہو، عرف کی تبدیلی پر، یا ان اسباب ستہ کی بنیاد پر جن سے قول امام سے عدول جائز ہوتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے مذہب پر فتویٰ دینا بھی جائز ہوتا ہے بعض صورتوں میں۔ وہی صورت مراد ہے۔ رہی یہ بات کہ انہوں نے یہ کہا کہ امام کی دلیل کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، تو اس پر بہت کلام کیا جا سکتا ہے، اور کچھ کلام میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ علامہ شامی نے اس سلسلے میں جو عبارتیں پیش کی گئی ہیں ان کو پیش کر کے اس کو مطلق ہی رکھا ہے کہ جس مسئلے میں امام کے علاوہ دوسرے قول پر فتویٰ دے دیا گیا یا اسے ترجیح دے دی گئی اور اس کی تصحیح کر دی گئی، تو اسی قول راجح پر فتویٰ ہوگا، امام کے قول پر نہیں ہوگا، چاہے وہ تغیر عرف اور تغیر احوال و زمان کی بنیاد پر ہو، چاہے ذوق دلیل کی بنیاد پر ہو۔ تو یہ باتیں سب یہاں پر سامنے ہیں، اور تشریح چل رہی ہے ان اشعار کی۔ تو فرمایا فالآن لا ترجیح بالدلیل فلیس الا القول بالتفصیل۔ یہ جو فرمایا معلوم یکن خلاف المصححہ فناقضۃ لهم قد وضحا، اور کہا فإننا نراهم قد رجحوا مقال بعض صحبه وصححوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ لوگ امام کے بعض اصحاب کے قول کو ترجیح دے دیتے ہیں، صحیح قرار دیتے ہیں، تو پھر اسی کو ہم اختیار کریں گے۔ اس کی مثال دی کہ جیسے امام ظفر کے 17 اقوال کو ترجیح دی گئی، اس پر فتویٰ دیا گیا۔ اس پر علامہ شامی نے اپنی تشریح شروع کی، اور یہ ہو چکا ہے، اور یہاں پر علامہ شامی نے صاحب البحر الرائق کی کتاب البحر الرائق سے ایک طویل عبارت پیش کی، کتاب القضاء سے۔ اس کا بھی درس ہو چکا ہے، لیکن ہم اعادے کے طور پہ اس کو پڑھ دیتے ہیں، پھر آخر میں خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ چلیے
تو علامہ شامی فرماتے ہیں البحر الرائق کی کتاب القضاء میں کہ اگر آپ کہو کیف جاز للمشائخ الافتاء بقول غیر الامام الاعظم، کیسے مشائخ کے لیے اس کی گنجائش نکل گئی کہ وہ امام اعظم کے قول کے علاوہ کسی دوسرے قول پر فتویٰ دیں، مع انہم مقلدون، حالانکہ یہ مشائخ تو امام کے مقلد ہیں۔ یہ ایک سوال، اور خود صاحب البحر نے کہا کہ قد اشکل علی ذلک مدتا طویلہ، یہ ایک مسئلہ میرے لیے بھی ایک مشکل مسئلہ رہا طویل زمانے تک، اور میں نے اس کا کوئی جواب کہیں نہیں دیکھا مگر جو مجھے ابھی سمجھ میں آیا خود انہی مشائخ کے کلام سے، کہ وہ لوگ ہمارے اصحاب سے نقل فرماتے ہیں، اصحاب حنفیہ سے، کہ انہ لا یحل لاحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ ہم نے کہاں سے کہا، یعنی جب تک کہ ہمارے قول کی دلیل نہ جان لے۔ یہ قول ہے، تو اس سے ایک جواب نکلتا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے مشائخ کے قول پر فتویٰ کسی اور قول پر فتویٰ دے دیا۔ اس لیے فتویٰ دے دیا کہ امام نے خود کہا ہے کہ جب تک ہماری دلیل معلوم نہ ہو جائے تب تک ہمارے قول پر فتویٰ مت دو۔ وہاں سے ہوا معاملہ، یہاں تک کہ فتاوی سراجیہ میں نقل فرمایا کہ یہی سبب ہے کہ امام عصام الدین نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے، یعنی امام عصام الدین نے امام ابو حنیفہ کے اقوال پر فتویٰ نہ دے کر کے دوسرے اقوال پر فتویٰ دیا ہے۔ وکانہ یفتی بخلاف قولی کثیرہ، بہت فتویٰ دیتے تھے امام کے قول کے خلاف دوسرے قول پر۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ امام کے قول کی دلیل کو ضعیف سمجھ رہے تھے، بلکہ امام کے قول کی دلیل انہیں معلوم نہ تھی، یہ وجہ ہے، لأنہ لم یعلم الدلیل، اور وکانہ یظہر له دلیل غیرہ فیفتی بھی، اور ان کے لیے دوسرے قول کی دلیل ظاہر ہو جاتی تو پھر اس پر فتویٰ دے دیتے۔ یہ سمپل سی بات ہے کہ امام نے خود اپنے اصحاب کو یہ ہدایت دے دی تھی کہ ہماری دلیل نہ ملے، ہمارے قول کی دلیل نہ ملے تو جس قول کی دلیل ملے اس پر فتویٰ دو، ہمارے قول پر فتویٰ مت دو۔ اس کی اتباع میں انہوں نے یہ کیا۔ اس پر علامہ صاحب البحر علامہ زین الدین ابن نجیم فرماتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ ان ھذا الشرط کان فی زمان، یہ وہ امام کے اصحاب جو تھے ان کے زمانے کی بات ہے، ان کو دلیل نہیں ملی تو وہ امام کے قول پہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے تھوڑی شرط ہے یہ، اما فی زماننا فیکتفی بالحفظ، ہمارے لیے تو امام کے قول کو یاد رکھنا ہی کافی ہے، ہمیں امام کا قول مل گیا بس ہم اسی پر فتویٰ دیں گے، جیسا کہ خنیہ اور دیگر کتابوں میں فیحل الافتاء بقول الامام، اگر یاد ہے تو امام کے قول پر فتویٰ دو، ہمارے لیے حلال ہے۔ صرف یحلو نہیں بل یجبو، ضروری ہے۔ یہ دیکھیے گا صاحب البحر کہہ رہے ہیں کہ ہم پر امام کے قول پر فتویٰ دینا واجب ہے، اگرچہ ہمیں نہ معلوم ہو، وَإِن لَّمْ نَعْلَم مِّنْ أَيْنَ قَالَ، اگرچہ ہمیں نہ پتہ چلے کہ امام نے یہ قول کہاں سے کیا، کون سی دلیل تھی آپ کی، یہ بات ہے۔ وعلی ھذا، اس بنیاد پر تو حاوی قدسی میں جو جس قول کی تصحیح فرمائی گئی ہے کہ اے من ان الاعتبار لقوت الدلیل، قوت دلیل کا اعتبار ہے، یہ اسی شرط پر مبنی ہے، اس زمانے کی بات، ہم کہاں سے قوت دلیل اور دوف دلیل کی بات کریں گے۔ حاوی قدسی میں جو یہ کہہ دیا کہ اعتبار قوت دلیل کا ہے، امام کا قول مل گیا، صاحبین کا قول مل گیا، اصحاب مذہب کا قول مل گیا، اب دیکھو کون سا قول قوی ہے دلیل کے اعتبار سے، اس پر جاؤ، تو یہ اس زمانے کی بات ہے، اسی شرط پر مبنی ہے جو امام نے کہا کہ دلیل مل جائے تو، اور جب دلیل کی بات امام نے خود کہہ دی تو پھر تو یہ بھی دیکھا جائے گا نا کہ دلیل مضبوط ہے کہ کمزور ہے، یہ اس پر مبنی ہے۔ اور یہ جو کہہ دیا کہ حاوی قدسی
کہ اس ارشاد کی قوت دلیل کا اعتبار ہے یہ اسی شرط پر مبنی ہے وقت صححوا ان الافتاء بقول الامام، اور یہ بھی ان حضرات نے صحیح قرار دیا کہ افتاء تو قول امام پر ہی ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ انہ یجب علینا الافتاء بقول الامام، ہم پر قول امام پر فتویٰ دینا واجب ہو گیا، واجب ہے اگرچہ مشائخ ان کے قول کے خلاف کسی قول پر فتویٰ دیں، کیونکہ مشائخ کا معاملہ الگ تھا اور ہمارا معاملہ الگ ہے۔ دیکھیے گا یہاں پہ لفظ مشائخ سے ائمہ مذہب کو بھی شامل کر رہے ہیں، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کو۔ لفظ مشائخ تو ویسے اس کا اطلاق جو ہے ائمہ ثلاثہ کے بعد جو فقہا گزرے ان پر ہوتا ہے۔ چلیے کہتے ہیں کہ اگرچہ مشائخ حنفیہ کسی اور قول پر فتویٰ دیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم قول امام پر فتویٰ دیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے کسی اور قول پر جو فتویٰ دیا ہے وہ کیوں لفقد الشرط فی حقہم، اس لیے کہ ان کے حق میں تو وہ شرط نہیں پائی جا رہی تھی کہ امام نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے قول پر تبھی فتویٰ دو جب ہمارے قول کی دلیل مل جائے، اس شرط مشروط کر دیا تھا اپنے اصحاب کو، وہ شرط جو ہے ان کے حق میں تھی کیا کہ وقوف علی دلیل، امام کے قول کی دلیل پر اطلاع، اور رہے ہم لوگ فلن الافتاء وان لم نقف علی دلیلہ، ہمیں فتویٰ دینے کا حق ہے اگرچہ ہم امام کے قول کی دلیل پر مطلع نہ ہوں۔ جی یہ فرق ہو گیا، اور یہ قول رہا، یہ جو ہے نا تشریح ہے امام زین الدین ابن نجیم مصری رحمہ اللہ صاحب البحر کی۔ فرماتے ہیں ابھی گفتگو جاری ہے ان کی، صاحب البحر کی فرماتے ہیں محقق ابن حمام صاحب فتح القدیر سے کئی مقامات پر مشائخ حنفیہ پر رد واقع ہوا، یعنی امام ابن حمام نے کئی جگہ پر رد کیا ہے مشائخ حنفیہ پر، کس معاملے میں؟ فی الافتاء بقولہما، کہ مشائخ حنفیہ نے قول امام سے عدول کر کے قول صاحبین پر فتویٰ کیوں دیا، اور رد کیسے کیا؟ بأنہ لا یعدل عن قولہ الا لضعف دلیلہ، کہ قول امام سے عدول نہیں کیا جائے گا مگر قول امام کی دلیل کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، تو اگر دلیل ضعیف نہیں ہے تو پھر فتویٰ جو ہے وہ امام کے قول ہی پر رہے گا، صاحبین کے قول پر یا کسی قول پر نہیں ہوگا۔ اگر مشائخ نے ضعف دلیل کے علاوہ بھی کسی سبب سے فتویٰ دے دیا ہے صاحبین کے قول پر تو امام ابن حمام نے رد کیا ہے۔ اب یہ ضعف دلیل کی جو گنجائش نکالی ہے اس پر ہم کہتے ہیں، صاحب البحر کہنا یہ چاہے لیکن ہوا اہل النظر، امام ابن حمام نے جو کہہ دیا ہے وہ تو اہل نظر ہے نا، وہ تو مجتہدین میں سے ہیں، وہ صلاحیت رکھتے ہیں دلیل میں نظر کرنے کی، تو یہ انہوں نے اس لیے کہا ہے ومن لیس بأہل للنظر فیہ، اور جو دلیل میں نظر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اس فعلیہ الافتاء بقول الامام، اس پر تو امام کے قول پر ہی فتویٰ دینا واجب ہے۔ لیجیے یہ امام ابن حمام کے قول کو پیش کر دیا اور بتا دیا کہ یہ ضعف دلیل کی گنجائش کیوں نکالی، ہمارے لیے یہ سب گنجائش نہیں ہے، ہم اس کی بات بھی نہیں کریں گے۔ چلیے یہ جو کہہ دیا کہ امام ابن حمام تو اہل نظر ہیں، اس اہل نظر سے کیا مراد؟ والمراد بالاہلیت ہونا ان یکون عارفا ممیزا بین الاقاویل، یہ اقوال ائمہ کے درمیان تمیز کرنے والا ہو، جانکار ہو، ان کی تمیز اور دلائل کی معرفت اس سے ہو، لہو قدرت علی ترجیح بعضها علی بعض، اور اسے بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دینے پر قدرت بھی حاصل ہو، جی یہ اہلیت سے مراد ہے۔ ولا یصیر اہل للفتوی ما لم یصر صوابہ اکثر من خطئہ، اور وہ اہل فتویٰ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے درست فتویٰ اس کی غلطیوں سے زائد نہ ہو، یعنی ثواب خطا پر غالب نہ ہو۔ لأن الصواب متى كثر فقد غلب، اس لیے کہ جب درست اس کی درستگی جب کثیر ہو جائے اور متى كثر، جب
بڑھ جائے، کثیر ہو، فقط غلبہ تو غالب وہی ہے، اس کا مطلب اس کی خطائیں مغلوب ہو گئیں، ولا عبرت فی المغلوب بمقابلۃ الغالب، اور غالب کے مقابلے میں مغلوب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شرط نہیں ہے اہل فتویٰ ہونے کے لیے کہ اس سے کبھی بھی غلطی نہ ہو، کبھی کوئی خطا ہو گئی تو وہ تو شاذ کے درجے میں اس کا اعتبار نہیں ہے، اگر اس کا ثواب اس کی خطا پر غالب ہے تو اہل فتویٰ ہو گیا، لیکن اس بات کے ساتھ کہ اسے ترجیح دینے کا، ترجیح ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دینے کی اہلیت اور قدرت بھی ہو، اور اقوال کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ فرماتے ہیں کہ مغلوب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا بمقابلۃ الغالب، فإن امور الشرع مبنیۃ علی العام الاغلب، شرعی احکام اور امور تو عام اور اغلب پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ ایسا ہی فتاوی بالوالجیہ میں لکھا ہے۔ مناقب قرطبی میں کیا لکھا ہے کہ امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر محدث اور ایک عظیم فقیہ گزرے، اور صحیح قول کی بنیاد پر یہ جو ہے نا وہ حنفی ہیں، اصحاب امام سے ہے۔ وقد سئل، ان سے سوال کیا گیا، متى يحل للرجل ان يفتي ويلي القضاء، کب بندہ مفتی اور قاضی ہو سکتا ہے؟ یہ اس زمانے کی بات، کب کوئی بندہ مفتی اور قاضی ہو سکتا ہے؟ فرمایا اذا كان بصيرا بالحديث والرأي، جب حدیث اور رائے پر بصیرت رکھنے والا بن جائے۔ یہ تو ہو گیا نا اجتہاد، حدیث کا درک بھی ہو جائے اسے، اور رائے کا مطلب اجتہاد، اسے اجتہاد کی اہلیت و صلاحیت بھی ہو جائے، اور ساتھ میں کہیں عارفا بقول ابی حنیفہ حافظا لہ، امام ابو حنیفہ کے قول کا عارف اور ان کے اقوال کا حافظ ہو جائے۔ تو یہ جو امام عبداللہ ابن مبارک نے یہ بات کہہ دی کہ کب بندہ مفتی ہو سکتا ہے، ھذا محمول علی احدى الروایتین عن اصحابنا، یہ محمول ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے اصحاب سے جو دو روایتیں مروی ہیں ان میں سے ایک پر جو ہے یہ مبنی ہے امام عبداللہ ابن مبارک کا ارشاد، اور ایک کیا ہے کہ جو ہمارے ائمہ مذہب سے منقول ہے کہ ہمارے قول پر فتویٰ نہ دیا جائے جب تک کہ ہمارے قول کی دلیل نہ مل جائے۔ جبھی تو یہ بصیرن بالحدیث اور والرائے کی بات کہی انہوں نے، یہ قول بھی معلوم ہو، اس قول کی دلیل بھی معلوم ہو، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت تو یہ ہے کہ جناب دلیل معلوم نہ ہو تب بھی فتویٰ دے سکتے ہیں، بس قول معلوم ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ محمول ہے ہمارے اصحاب سے جو افتاء میں دو روایتیں وارد ہوئی ان میں سے ایک روایت پر، اور یہ بات کب کی ہے؟ کہتے ہیں قبل استقرار المذہب، مذہب کے استقرار سے پہلے، مذہب مدون ہو جانے سے پہلے، لیکن جب مذہب مدون ہو چکا، اما بعد تقرر فلا حاجت الیہ، تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لانہ یمکن التقلید، اس لیے کہ اس کو تقلید تو ممکن ہے نا، تقلید تو کر سکتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے دلیل کی معرفت ضروری ہونے کی۔ چلیے صاحب البحر کی گفتگو یہاں پر مکمل ہوئی۔ اب علامہ شامی اس کلام کا تجزیہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ولا یخفی علیک ما فی ھذا الکلام من عدم الانتظام، آپ پر پوشیدہ نہیں ہے کہ جو بے ترتیبی اور عدم الانتظام اس کلام میں موجود ہے، یعنی ایک خلل اور دشواری جو اس کلام میں موجود ہے، صاحب البحر کے کلام میں یہ خلل واضح ہے۔ اسی وجہ سے صاحب البحر کے یا البحر الرائق کے محشی علامہ خیر الدین الرملی نے اس عبارت پر یہ اعتراض کیا
کہ صاحب البحر کا یہ ارشاد یجب علینا الافتاء بقول الامام، یہ ہمارے اوپر امام کے قول پر فتویٰ دینا واجب ہے، وَإِن لَّمْ نَعْلَم مِّنْ أَيْنَ قال، یہ جو ہے لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا، یہ جو قول ہے صاحب البحر کا، فرما رہے ہیں اوپر صاحب البحر کا یہ قول یجب علینا الافتاء بقول الامام وَإِن لَّم نَعْلَم مِّنْ أَيْنَ قال، یہ ارشاد امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کی ضد ہے، اس ارشاد کے خلاف ہے، مضاد لقول الامام لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا، کہ امام نے تو یہ فرمایا کہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک کہ اسے پتہ نہ چل جائے کہ ہم کہاں سے بول رہے ہیں، یعنی ہماری دلیل پتہ نہ چلے۔ تو دونوں میں تعارض ہو گیا، امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے قول پر فتویٰ تب دو جب دلیل مل جائے، اور صاحب البحر کی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہمیں دلیل نہیں پتہ ہو ہم پر فتویٰ واجب ہے کہ ہم قول امام پر فتویٰ دیں، ٹکراؤ ہو گیا۔ اذ هو صریح فی عدم جواز الافتاء، اس لیے کہ یہ جو قول امام کا ہے یہ صریح ہے کہ لغیر اہل الاجتہاد، غیر مجتہدین کے لیے فتوے کے عدم جواز پر صریح ہے کہ نہیں، غیر مجتہد فتویٰ نہیں دے سکتے۔ تو جب یہ قول صراحتاً یہ بتا رہا ہے کہ غیر مجتہد ہمارے قول پر فتویٰ نہیں دے سکتے، تو اسی قول سے کیسے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ فتویٰ دینا ہمارے لیے واجب ہے، ہم مجتہد نہیں ہیں تب بھی؟ فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُجُوبِهِ، یہ اعتراض کیا ہے علامہ خیر الدین الرملی نے۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں ما یصدر من غیر، اب اس بات کی وضاحت میں علامہ شامی کہتے ہیں کہ جو غیر اہل سے فتویٰ صادر ہوتا ہے، یعنی جو غیر مجتہد جو حکم بتاتے ہیں وہ اصل میں افتاء ہے ہی نہیں۔ آج کل کوئی بھی حکم شرعی بتا دیتا ہے تو اسے مفتی کہا جاتا ہے، تو آج کل کے، بلکہ آج کل کے نہیں، بہت زمانے سے جو لوگ صاحب افتاء ہیں اصل میں وہ صاحب افتاء نہیں ہیں، وہ ناقل افتاء ہیں، ناقل فتاوی ہیں، وہ ناقل ہے، مفتی نہیں ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ غیر اہل سے جو بات جو صادر ہو، یعنی جو عمل وہ کر رہے ہیں افتاء کے تعلق سے، وہ حقیقتاً افتاء نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ حِكَایَةٌ عَنِ الْمُجْتَهِدِ، وہ تو مجتہد کی اس بات کی حکایت کر رہے ہیں کہ مجتہد نے یہ کہا ہے، بس مجتہد کا قول نقل کر رہے ہیں، وہ ناقل قول مجتہد ہے، وہ مفتی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وباعتبار هذا الملحظ، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امام جس طرح سے امام کے قول کی حکایت جائز ہے تو غیر امام کے قول کی حکایت بھی جائز ہے، کون منع کرے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے یہ فرمایا، امام محمد نے یہ فرمایا، امام ظفر نے یہ فرمایا، تو کسی امام کے قول کی حکایت پر کیا مسئلہ ہے؟ ہم حکم شرع تھوڑی بیان کر رہے ہیں، ہم حکایت قول امام یا قول غیر امام کر رہے ہیں۔ اس درجے میں امام شافعی کے قول کی بھی حکایت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ناقل کا معنی تو یہ ہے کہ ناقل جو ہے وہ محض امام کے علاوہ دوسرے صاحب المذہب کے قول کی حکایت کر رہے ہیں۔ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاء بِقَوْلِ الْإِمَامِ، تو پھر ہم پر اگر افتاء کا یہی مطلب ہے کہ افتاء کا مطلب اس زمانے میں نقل یا حکایت قول الامام، تو یہ کیسے واجب ہو جائے گا؟ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاء بِقَوْلِ الْإِمَامِ، صرف امام ہی کے قول پر فتویٰ دینا، یعنی صرف امام ہی کے قول کی حکایت کیسے واجب ہو جائے گی؟ وَإِنْ أَفْتَى الْمَشَائِخُ بِخِلَافِهِ، اگرچہ مشائخ حنفیہ امام کے علاوہ کسی اور قول پر فتویٰ دیں، کیسے واجب ہو جائے گی؟ وَنَحْنُ إِنَّمَا نَحْكِي فَتْوَاهُمْ لَا غَيْرَ، ہم تو ان کے فتویٰ کی حکایت کر رہے ہیں، ہم خود فتویٰ تھوڑی دے رہے ہیں۔ فَلْيُتَأَمَّلْ، یہ بات کہی ہے علامہ شامی نے، یا پھر یہ کہ
اسے اگر ملایا جائے البحر الرائق کی کے حاشیہ علامہ خیر الدین رملی کے حاشیے سے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پوری بات جو ہے نا علامہ خیر الدین رملی کی ہی ہو، اور اس پر اب علامہ شامی اس کی توضیح کر رہے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قول امام پر ہی فتویٰ دیا جائے اور صاحبین کے قول پر، جبکہ اس قول کو ترجیح دے دی گئی ہو تو اس پر فتویٰ نہ دیا جائے۔ اس کی توضیح میں کہتے ہیں ان المشائخ اطلعوا علی دلیل الامام، مشائخ حنفیہ تو امام کی دلیل پر مطلع ہو گئے۔ امام نے یہی کہا تھا کہ جب تک ہماری دلیل نہ ملے ہمارے قول پہ فتویٰ نہیں دو۔ ان کو دلیل معلوم ہو گئی، انہوں نے جان لیا کہ امام نے کہاں سے کہا۔ واطلعوا علی دلیل اصحاب، امام کے علاوہ اصحاب امام کے دلائل بھی انہیں معلوم ہو گئے۔ اب فیرجحون دلیل اصحابہ علی دلیلہ، اب وہ مشائخ حنفیہ امام ابو حنیفہ کے جو اصحاب ہیں، امام ابو یوسف سے لے کر کے امام ظفر اور بعد کے لوگ سے مطلب ان کے ہماثل جو ان کے اصحاب میں ہیں، تو ان کے اصحاب کی دلیل بھی پتہ ہے، امام کی دلیل بھی پتہ ہے، اور وہ مشائخ اصحاب کی دلیل کو امام کی دلیل پر ترجیح دے رہے ہیں اور پھر اس پر فتویٰ دے رہے ہیں، تو یہ تو ہوتا آیا ہے۔ ولا یظن بہم انہم عدلوا عن قولہم لجہلہم بدلیلہ، ان مشائخ حنفیہ کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے امام کے قول سے عدول جو کیا ہے وہ امام کی دلیل نہ جاننے کی بنیاد پر۔ یہ امام عصام کے بارے میں جو بات آ گئی ہے وہ آ گئی، لیکن مشائخ حنفیہ نے بھی جو امام کے قول سے عدول کر کے اصحاب امام کے قول پر فتویٰ دیا، یہ نہیں مانا جا سکتا، یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ امام کے قول، امام کی دلیل سے جاہل تھے، وہ نہیں جانتے تھے اور پھر انہوں نے عدول کر لیا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قد شحنوا کتبہم بنصب الادلہ، مشائخ اپنی کتابوں کو دلائل کے قائم کرنے سے انہوں نے نصب ادلہ یعنی دلائل سے بھر دیا ہے انہوں نے اپنی کتابوں کو۔ امام کی دلیل یہ ہے، صاحب کی امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے، امام محمد کی، سارے ائمہ کرام کی دلیلیں وہ بیان کرتے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں الفتوی علی قول ابی یوسف مثال کے طور پر۔ تو کیا یہ امام ابو یوسف کے قول پہ جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ کیا اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ قول امام کی دلیل پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے پہلے تو بیان کیا ہوا ہے دلیل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری بحث اس طرف جا رہی ہے کہ مشائخ نے جو فتویٰ دیا قول امام ابو یوسف پر یا قول امام محمد پر، قول امام سے عدول کر کے، یہ ذوف دلیل کی بنیاد پر، دلائل ان کو پتہ ہیں، دلائل سے وہ نابلد نہیں ہیں، دلائل ان کو پتہ ہیں، پھر بھی صاحبین کے قول کو انہوں نے ترجیح دیا قول امام پر، اس بنیاد پر کہ صاحبین کی دلیل کو انہوں نے ترجیح دیا قول امام کی دلیل پر۔ یہ معاملہ ان کا ہوا۔ وحیث لم نکن نحن اہلا للنظر فی الدلیل، اور چونکہ ہم لوگ دلیل میں نظر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، ان کے رتبے کو بھی نہیں پہنچ سکے، فی حصول شرائط تفریع والتاصیل، تفریع و تاصیل کی شرطوں کے حصول میں، یعنی ہم تاصیل یعنی ہم اصول اور ضوابط اور قواعد بنا سکیں یا ان کی معرفت کر سکیں دلائل کے ساتھ، اور ان پر جو ہے نا استنباط اور فروعات کی تخریج بھی کر سکیں، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ لہٰذا ہم کو تو جو ان حضرات نے یعنی مشائخ نے کہا ہے اسی کی حکایت ہم پر واجب ہے۔ یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں علامہ شامی، ما یقولونہ سے مراد مشائخ یعنی ائمہ مذہب کے بعد جو مشائخ گزرے، انہوں نے قول امام ابو یوسف یا قول امام محمد کو قول امام پر ترجیح دے دی، تو ہم پر ان کے قول کی حکایت واجب ہے، لأنہم ہم اتباع المذہب، اس لیے کہ یہ مشائخ جو ہیں یہ مذہب حنفی کے ہی متبعین میں ہیں، اور یہ ان متبعین میں ہیں الذین نصبوا انفسهم لتقریرہ وتحریرہ باجتہادہم، جنہوں نے امام کے مذہب کو اور مذہب حنفی کی تقریر اور تثبیت اور تحریر اور تہذیب اس کو ثابت کرنے، سنوارنے، نکھارنے میں انہوں نے اپنی تمام تر اجتہادی صلاحیتوں سے اپنے کے ساتھ اپنے آپ کو اسی کے لیے متعین کیا ہے۔ یہی ان کا کام ہے، یہی ان کا وظیفہ ہے، اور یہی ان کا مقام و مرتبہ ہے۔
تو انہوں نے جو ہے جو کچھ کیا ہم اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم پر یہ بھی تو واجب ہے کہ ہم ان مشائخ کے قول کی حکایت کریں۔ یہ علامہ شامی نے کہا، اس طور سے یہ صورت نکالی کہ بہرحال قول امام پر فتویٰ دینا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے درس میں بتا دیا تھا کہ یہ جو امام علامہ شامی کا نقطہ ہے یہ واجب التسلیم نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اجل الاعلام بان الفتویٰ مطلقاً اعلیٰ قول الامام پر۔ چلیے ہم آخر میں اس پر گفتگو کریں گے۔ علامہ شامی اپنی گفتگو جاری رکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں ونظر، ذرا دیکھنا تو جو ہم نے علامہ قاسم ابن قتلبغہ کا قول اس سے پہلے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا ان المجتہدین لم یفقدوا، مجتہدین مفقود تو نہیں ہو گئے، ابھی بھی موجود ہیں۔ علامہ قاسم فرما رہے ہیں حتی نظروا فی المختلف، یہاں تک کہ مجتہدین مختلفی مسائل میں نظر اور غور و فکر کرتے ہیں، دلائل کو پرکھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ترجیح و تصحیح کا کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ علامہ قاسم نے کہا فعلینا اتباع الراجح والعمل بہ، ہم پر راجح قول کی اتباع لازم ہے، اس پر عمل بھی واجب ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ اگر مشائخ کے زمانے میں ہم ہوتے کہ مشائخ ہمارے زمانے میں ہوتے ہم کیا کرتے؟ فتویٰ دیتے، ہم واجب تھا کہ ہم ان کی اتباع کریں، اب بھی واجب ہے۔ یہ ایک عبارت آ گئی علامہ قاسم کی جو علامہ شامی نے اپنی توضیح کی حمایت میں پیش کی۔ اور ایک اور عبارت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ علامہ ابن شلبی کے فتاوی میں یہ لکھا ہے کہ لیس للقاضی ولا للمفتی العدول عن قول الامام، قاضی اور مفتی کو امام کے قول سے عدول جائز نہیں ہے، الا اذا صرح، یہ استثناء دیکھیے گا، الا اذا صرح احد من المشائخ بان الفتوى على قول غیرہ، مگر یہ کہ مشائخ میں سے کوئی صراحت فرما دے کہ فتویٰ امام کے علاوہ کسی اور قول پر ہے تو عدول کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ استثناء۔ فلیس للقاضی ان یحکم بقول غیر ابی حنیفہ، تو قاضی کو جائز نہیں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی اور کے قول پر فیصلہ دے دے کسی مسئلے میں، کسی ایسے مسئلے میں لم یرجح فیہا قول غیرہ، جس میں اس غیر کے قول کو ترجیح نہ دی گئی ہو۔ اس سے کیا نکلا؟ ورجحوا فیہا دلیل ابی حنیفہ علی دلیلہ، اور جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی دلیل کو دوسرے کی دلیل پر ترجیح دے دی گئی ہو، اس مسئلے میں قاضی امام کے علاوہ کسی اور کے قول پر فیصلہ نہیں دے سکتا۔ یہ فرمایا امام کے علاوہ کسی اور کے قول پر فتویٰ نہیں دے سکتا، فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ فیصلہ دے گا اس صورت میں فَإِنْ حَكَمَ فِيهَا فَحُكْمُهُ غَيْرُ مَاضٍ، اس کا حکم جاری نہیں ہوگا، نافذ نہیں ہوگا، لَيْسَ لَهُ غَيْرُ الْانتِقَاض، اسے توڑ دیا جائے گا، وہ فیصلہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ اگر کسی قاضی نے امام کے علاوہ غیر امام کے قول پر فتویٰ دے دیا، فیصلہ دے دیا، وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں کیا کہہ دیا؟ لم یرجح فیہا قول غیرہ، یعنی اس قول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس قول امام کے بارے میں جس قول امام کو ترجیح حاصل ہو۔ اس سے یہ بات نکلی کہ اگر قول امام کو ترجیح نہیں دی گئی اور صاحبین کے قول کو ترجیح دے دی گئی یا کسی اور کے قول کو ترجیح دے دی گئی تو پھر قاضی بھی اس راجح قول کی اتباع کرے گا۔ اس سے بھی یہ بات نکلی کہ مطلقاً قول امام پر فتویٰ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ مشائخ نے جس قول کو ترجیح دے دی ہو اس قول پر فتویٰ دیا جائے گا، یہ ہے۔ جی ہم نے یہاں پر ایک بات پیش کی تھی، اس کا خلاصہ ہم بیان کر دیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے اجل الاعلام بان الفتویٰ مطلقاً اعلیٰ قول الامام، یہ رسالہ دیکھیے گا، اور یہ رسالہ بھی مشکل ترین رسالوں میں سے ہے، کئی بار مطالعہ کرنا پڑے گا تب اس کا خلاصہ سمجھ میں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر فرمایا ہے، یعنی جو آپ کی گفتگو کا خلاصہ ہے، کہ ایسی بات نہیں ہے کہ مشائخ نے اگر دوفِ دلیل کی بنیاد پر امام کے علاوہ کسی اور قول کو ترجیح دے دی ہو تو اس قول راجح کی اتباع ہم پر لازم ہو۔ دوفِ دلیل والی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں ہے۔ کیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مشائخ کو کیسے پتا کہ امام کی دلیل ضعیف ہے؟
اصل بات تو یہ ہے کہ مشائخ جو ہیں وہ بعد کے لوگ ہیں، اور ان پر یہی لازم نہیں ہے یہ قول امام کی دلیل معلوم کریں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو قول امام کی دلیل معلوم بھی نہیں ہے، وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر یا اپنے مدارک کی بنیاد پر، اپنی رسائی کی بنیاد پر یہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ قول امام کی دلیل یہ ہے، اصحاب صاحبین کی دلیل یہ ہے۔ ظاہر الروایہ میں تو صرف اقوال منقول ہیں، دلائل تو منقول نہیں ہے، تو کیسے کسی نے کہہ دیا کہ دلیل یہ ہے دلیل وہ ہے؟ یہ تشریح و توضیح کے طور پر اپنے طور پر یہ حضرات دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے لازم نہیں ہے کہ وہی دلیل ہو۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ ان حضرات کو امام کی دلیل کا ضعف اور کمزوری ضعف معلوم ہو گیا، یہ بات جو ہے نا ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ اگر کوئی مشائخ میں سے کوئی امام کی دلیل کو ضعیف قرار دے، ہمیں لازم نہیں ہے کہ ہم اس بات کو مانیں۔ ہم تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم انہی کی بات مانیں گے۔ ہاں، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ مشائخ جس قول کو ترجیح دیں گے اس قول پر فتویٰ ہوگا، اس کا مطلب اگر یہ کہا جائے کہ اگر وہ اختلاف یا عدول تغیر احوال و زمان کی وجہ سے ہو، تغیر عرف کی وجہ سے ہو، ضرورت و حاجت کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہو، تو ہمیں تسلیم ہے، بالکل یہ صحیح بات ہے، اور اس بنیاد پر بھی ہم امام ابو حنیفہ کے ہی مقلد رہیں گے، کیونکہ ان کا قول سوری نہ صحیح، قول ضروری تو ہوگا، یہ بات الگ ہے۔ اس صورت میں عدول کیا جائے گا اور بلا شبہ قول راجح پر فتویٰ دیا جائے گا۔ یہاں جو ہے وہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا اگر ایسا ہوا تو، بلکہ مشائخ کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا، یہی صورت ہے۔ رہی بات یہ کہ ضعف دلیل کی بنیاد پر نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ امام کی دلیل کیا تھی، اور کسی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام کی دلیل کمزور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پہ تو یہ بھی لکھا کہ امام ابن حمام صاحب فتح القدیر نے چند مثالیں دی ہیں، رضاعت کے تعلق سے ایک مثال دی ہے، اور اسی طرح سے باپ کی باندی سے جو ہے نا نکاح نہیں ہو سکتا بیٹے کا، یا اس طرح کے چند مسائل ہیں۔ ان مسائل میں امام ابن حمام صاحب فتح القدیر نے دلائل کا تجزیہ کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کی دلیل کے بجائے دوسروں کی دلیل کو تقویت دی ہے، اور کہا کہ دوسری دلیلیں ظاہر زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں۔ تو جہاں پر صاحب فتح القدیر نے یہ بات کہی ہے، اس پر ان مقامات پر ان کے شاگرد رشید علامہ قاسم ابن قتل بقا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مقامات ہمارے شیخ کے ابحاث میں سے ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے شیخ کی وہ بحثیں جو مذہب کے خلاف ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیجئے جناب، امام کمال الدین ابن حمام کیا عظیم مقام و مرتبہ ہے ان کا، کتنے بلند پائے کے وہ مجتہد اور صاحب نظر تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ قول امام کے خلاف اور مذہب کے خلاف ان کی بحثیں اگر ہوں اور استدلال ہو اور گفتگو ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر جناب ہم کیسے کسی ایسے قول پر فتویٰ دے سکتے ہیں جس میں کسی نے کہہ دیا کہ امام کی دلیل کمزور ہے؟ ہمیں دلیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب قول امام مل جائے ہمیں دلیل سے کوئی غرض نہیں ہے، بمعنی ان کے حکم کی اتباع میں۔ جی، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے۔ چلیے، فرماتے ہیں لا یجوز الافتاء، فرماتے ثم اعلم، پھر یہ جان لو کہ ان قول الامام لا یحل لاحد ان یفتی بقولنا، امام نے جو یہ فرمایا کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ ہمارے قول پر فتویٰ دے، یہ بات تو ہو چکی ہے نا کہ اپنے اصحاب کو خطاب کر رہے ہیں۔ جناب آج کے لوگ کہنے لگے ہمیں بھی خطاب کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ فرما رہے کسی کو یہ حلال نہیں ہے کہ ہمارے کسی قول پر فتویٰ دے جب تک کہ یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہماری دلیل کیا ہے۔ اس کا کہتے ہیں کہ احتمالی طور پر دو معنی ہو سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ ان یکون المراد ہوا بھی ما هو المتبادر منہ، جو اس کا معنی بالکل ظاہر ہو رہا ہے وہی مراد ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہ اذا ثبت عنده مذہب و امام ہی، کہ جب اس کے نزدیک اس کے امام کا مذہب جو ہے وہ بالکل ثابت ہو جائے کسی مسئلے میں، جیسے مثال کے طور پر وطر واجب ہے، یہ امام کا مذہب ہے، شافعیہ اور دوسرے حضرات کا مذہب کچھ اور ہے، جب یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے قول
ہمارے امام کا یہ حکم ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ قول ہے، تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اسی مسئلے پر، اسی فیصلے پر فتویٰ دے جب تک کہ اسے اپنے امام کی دلیل معلوم نہ ہو جائے۔ یہ ایک قول ہے، یہی متبادر ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو یہ تو صرف مفتی مجتہد کا خاصہ ہے، مفتی مجتہد، کیونکہ دلیل کا جاننا تو مفتی کا کام ہے نا، ارے مجتہد کا کام ہے۔ امام نے کہہ دیا جب تک ہماری دلیل پتہ نہ ہو، اور دلیل کا تعلق صرف مجتہد سے، مقلد سے نہیں ہے، دون المقلد المحض، فإن التقلید، کیونکہ تقلید کہتے ہیں هو الاخذ بقول الغیر بغیر معرفت دلیل ہی، غیر کے قول کو اختیار کرنا اس کی دلیل کی معرفت کے بغیر، کسی کے قول پر بغیر دلیل کے عمل کرنا، اتباع کرنا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تو یہ تو مقلد ہے، اس کا کیا تعلق ہے دلیل سے؟ اور امام نے کہا جب تک کہ ہماری دلیل پتہ نہ ہو، اس کا مطلب آپ کا خطاب مجتہدین سے۔ قالو فخرج اخذه مع معرفت دلیل ہی، تو اب امام کے قول کو اس کی دلیل جاننے کے ساتھ اخذ کرنا، یہ تو اس سے خارج ہو گیا، یہ تو دلیل تقلیدی نہیں ہے۔ لأنه اخذ من الدلیل لا من المجتہد، یا لأنه اخذ من الدلیل، اس لیے کہ یہ تو مجتہد سے اخذ کرنا نہیں ہے بلکہ دلیل سے اخذ کرنا ہے، تو یہ تو تقلیدی نہیں ہے۔ بل قیلہ، بلکہ یہ کہا گیا ان اخذہ مع معرفت دلیل ہے، دلیل ہی نتیجۃ الاجتہاد، امام کے قول کو لینا امام کی دلیل کے جاننے کے ساتھ، یہ تو اجتہاد کا نتیجہ ہے، یہ تقلید کا تو نتیجہ ہی نہیں ہے، مقلد کا کام ہی نہیں ہے۔ لأن معرفت الدلیل انما تکون للمجتہد، کیونکہ دلیل کی معرفت مجتہد کا کام ہے۔ لتوقفھا، دیکھیے دلیل جاننا مجتہد کا کام ہے، دلیل کی معرفت، دلیل کی معرفت، دلیل کی معرفت، آج کل بھی لوگ بولتے ہیں نا دلیل، دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے، اس معرفت سے اور دلیل جاننے سے آج کی ڈیٹ میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں من وجہن، کسی بھی طور پر امام کے قول کی کوئی دلیل مل جائے، قرآن کی کوئی آیت ہو، کوئی حدیث ہو، صحابہ کرام کا اجماع و اتفاق ہو، یا کوئی وجہ قیاس ہو، جی یہ سب باتیں معلوم ہو جائیں تو ہمیں بھی ایک یکگونا اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ رہی یہ بات کی دلیل کی مکمل طور پر معرفت کی دلیل یہی ہے، یہ ہمارا کام بالکل نہیں ہے۔ ہمیں کیسے پتا کہ دلیل یہی ہے امام کی؟ کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ امام محمد کی کتابوں میں جو مسائل منقول ہیں صرف مسائل ہیں، دلائل منقول نہیں ہیں، تو کیسے کوئی ان کے بعد کہہ سکتا ہے کہ امام کی دلیل یہ تھی؟ جو لوگ دلیل بیان کرتے ہیں ان کا مقصد صرف توضیح اور تشریح ہوتی ہے، نہ کہ واقعتاً امام کی دلیل بیان کرنا۔ جی فرماتے لتوقفھا، معرفت دلیل مجتہد کا کام ہے، لتوقفھا علی معرفت سلامتہ من المعارض، کیونکہ یہ معرفت کس بات پر موقوف ہے؟ معارض سے سلامتی کی معرفت پر موقوف ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی قول پر اگر آپ یہ نکالیں کہ فلاں حدیث یہ دلیل ہے امام کی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہی دلیل ہے امام کی؟ یہ تو اس وقت کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ کو تمام دلیلوں کا استقراء ہو، بالاستیعاب تمام حدیثیں آپ کو پتہ ہوں، اور پھر یہ بھی پتہ ہو کہ جو حدیث ہم پیش کر رہے ہیں امام کی دلیل کے طور پر، اس کے معارض کوئی حدیث نہیں ہے، تو یہ معارض سے سلامتی کا جو مرحلہ ہوتا ہے، یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جو سب سے مشکل ترین مسئلہ ہوتا ہے، سب سے مشکل مرحلہ، کیونکہ آپ کو محض یہ پتہ چل جائے کہ فلاں حدیث دلیل ہے تو ایک حدیث جان گئے یہی کافی ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہی دلیل ہے، یہ تو تب ہوگا نا جبکہ پتہ ہو کہ اس دلیل کے معارض کوئی حدیث نہیں ہے۔ وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى اسْتِقْرَاءِ الْأَدِلَّةِ كُلِّهَا، اور یہ اس بات پر مبنی ہے، موقوف ہے کہ آپ کو تمام دلائل کا استقراء ہو، تمام دلیلیں جانے۔ کون اس پر قادر ہے؟ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، اس پر قادر نہیں ہے مگر صرف مجتہد، صرف مجتہد ہی قادر ہے کہ اسے تمام دلائل پتہ ہوں
آج کون کہہ سکتا ہے کہ ہم کو تمام دلائل معلوم ہے، تمام حدیثیں معلوم ہے؟ صرف ایک حدیث کا معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو حدیث ہم پیش کر رہے ہیں وہ تمام معارض سے سلامت ہے۔ معارض کا مطلب کوئی دوسری حدیث اس کے مقابل نہیں ہے، کوئی دوسری دلیل اس کا معارضہ نہیں کر رہی ہے، وہ دلیل وہ حدیث معارض سے سالم ہے۔ یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے، کوئی یہ بتا نہیں سکتا۔ اما مجرد و معرفتی ان المجتہد الفلانی اخذ الحکم الفلانی من الدلیل الفلانی فلا فائدہ فیہا، اس سے بس خوشی ہو سکتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ صرف یہ جان لینا کہ فلاں مجتہد نے فلاں حکم فلاں دلیل سے لیا، حالانکہ اس میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں دلیل سے لیا، کوئی ضروری نہیں کہ اسی دلیل سے لیا ہو، جب تک کہ وہ مجتہد خود نہ بیان کرے، اور مجتہدین نے بیان کیا نہیں ہے، یعنی ظاہر الروایات جو کتابیں ہیں ان میں یہ بیان ہے نہیں۔ تو اب اس قدر جان لینے سے افتاء میں کیا فرق پڑے گا، کیا فائدہ ہے؟ فلا بد ان یکون المراد من وجوب معرفت الدلیل المفتی، تو لا محالہ جو یہ کہا گیا کہ مفتی پر دلیل کی معرفت واجب ہے، اس سے مراد یہ ہو ان یعرف حالہ، کہ اس دلیل کی حالت بھی جانتا ہو۔ صرف دلیل جاننا کہ فلاں مسئلے کی دلیل امام ابو حنیفہ کی یہ والی حدیث ہے، اس قدر کافی نہیں ہے، اس دلیل کی حالت بھی جانتا ہو کہ وہ دلیل جو ہے وہ درجہ صحت پر ہے کہ نہیں ہے، ضعیف تو نہیں ہے، اس کے روات کس درجے کے ہیں، اس کا مفہوم و معنی کیا ہے، وہ محکم ہے یا پھر یہ کہ مجمل ہے، وہ ظاہر ہے یا نص ہے یا مفسر ہے، کس درجے کی، اس کا کوئی معارض کوئی دلیل تو نہیں ہے، اگر کسی دلیل سے معارضہ ہو رہا ہو تو پھر اس کا حل کیا ہے، پھر امام نے اس حدیث کو دوسری حدیث پہ ترجیح کیسے دی ہے، یہ پوری حالت جب تک پتہ نہیں ہو تب تک کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دلیل کی معرفت واجب ہے؟ تو یہ مراد ہے کہ اس کو اس دلیل کی حالت معلوم ہو، حتیٰ یصح لہ تقلید ہو، یہاں تک کہ وہ اس دلیل کی تقلید کر سکیں، اس دلیل کے پیچھے جا سکیں، فی ذالک مع الجزم بھی، اس دلیل پر جزم کے ساتھ ساتھ، و افتاء غیرہ بھی، اور پھر بعد والے ان مشائخ یا ان امام کے قول پر افتاء بھی کر سکیں۔ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إِلَّا فِي الْمُفْتِي الْمُجْتَهِدِ فِي الْمَذْهَبِ، یہ معاملہ صرف مجتہد فی المذہب کے حق میں ہے، بس انہی کے حق میں ہو سکتا ہے، وَهُوَ الْمُفْتِي حقیقتاً، اور وہی در حقیقت مفتی ہیں، امام ابو یوسف امام محمد جو مفتی مجتہد فی المذہب ہیں۔ اما غیرہ فهو ناقل، اور ان کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں مشائخ اور بعد والے، وہ تو محض ناقل ہیں، ان سے تو خطاب بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مفہوم بیان کیا ہے، یحتمل معنیین احدہما، کہ خطاب امام کا مقلدین کو نہیں ہے بلکہ مجتہدین کو ہے، کیونکہ دلیل کا سمجھنا انہی کا کام ہے۔ جی، اب اس پر ایک اشکال علامہ شامی پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم یہاں آج کا درس روک رہے ہیں، اور یہیں سے انشاءاللہ ہم کل کا درس شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟